الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے جی ساتھیوں، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ پاک نے مجھ پر اور آپ پر احسان کا معاملہ فرمایا، مجھے اور آپ کو اپنے دین کی نسبت سے منسلک کیا اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے ذکر میں ایک ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے جو دنیا کے مختلف مشاغل میں مشغول ہوں گے، لیکن میں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی بڑی توفیق ہے اور اللہ کا خاص فضل ہے۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ نے ہمیں وہ سلسلہ دیا ہے جس میں کثرت ذکر ہے۔ ایک وقت تھا جب کثرت ذکر کی قوت ختم ہو گئی اور بڑے بڑے جو بزرگان دین تھے وہ بھی قلیل ذکر پہ آ گئے، بلکہ قلیل سے بھی قلیل ذکر پہ آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے اندر جہاں ذکر کی قوت ختم ہو چکی تھی، اللہ پاک نے اس دور میں، یعنی اس دور کے اندر سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت میرے شیخ کو عطا فرمائی، جس کی برکت سے پوری دنیا میں لوگ ذاکرین بن رہے ہیں۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک ذاکرین کے لیے ہے۔ اب ذاکر اس کو کہا جاتا ہے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ تو یہ ذکر تو کر رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کثرت ذکر میں داخل نہیں ہے یہ شخص۔ اور جنت کا جو ایک دروازہ ہے وہ خاص ذاکرین کے لیے ہے۔ ذاکرین سے مراد وہ ہے جو کثرت ذکر کرنے والے ہوں۔ قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خوب کثرت سے ذکر کرو، اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیزیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ قلیل ذکر کرو۔ اب انسان قرآن کی مانے، اللہ کے کلام کی مانے، یا کسی فرد واحد کی بات مانے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کثرت ذکر نہ کرو، اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ کثرت ذکر کرانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ بناتا ہے پہلے اس سے کثرت ذکر کراتا ہے، پھر جب جا کے وہ اپنے مریدوں کو کثرت ذکر اس سے کرا سکتا ہے۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اللہ کی اس نعمت کو بیان کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نعمت آپ کو دے دوں وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا تحدیث بن نعمت کے طور پہ، کہ نعمت کا اظہار اللہ نے خود حکم دیا کہ جو میں نعمت آپ کو دوں اس کا اظہار کرو لوگوں پہ، تاکہ لوگ بھی اللہ کی نعمت کی جو نا قدردان بنے، ان کا بھی دل چاہے کہ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لو، سلاسل بہت سارے سلسلہ، صرف سہروردیہ، چشتی، قادری، یہ 4 سلسلے نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ سلاسل لکھیں، غالباً معروف 4 ہیں۔ اور سلسلہ شاذلیہ تو عرب کا سلسلہ ہے۔ اب عرب کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو ان کو چشتی، قادری، سہروردی اور نقشبندی کا پتہ نہیں، کیونکہ عرب کے اندر معروف کیا ہے؟ ایک ہی سلسلہ شاذلیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی سلسلہ ہے، ہم کسی سلسلے کو نہیں مانتے۔ تو یہ عرب کا سلسلہ ہے۔ اب ہم نے بھی یہ 4 سلسلے کے نام سنے تھے، تو سلاسل بہت سارے ہیں۔ سلسلہ شتاریہ ہے، سلسلہ عطاریہ ہے، اس طرح بہت سلاسل ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس دور کے اندر اللہ نے جو مجھے اور آپ کو کثرت ذکر کی توفیق دی ہے، سلسلے کی برکت سے دی ہے۔ اس میں انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص عالم بنتا ہے تو وہ اس کی ذات کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ نے اس پہ فضل کیا، اس کو اس علم کی دولت سے نوازا اس کو۔ ایک شخص قرآن کا حافظ بنتا ہے تو اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، اس کے لیے والدین نے دعا کی ہوگی، رشتہ داروں نے دعا کی ہوگی، پڑوسیوں نے دعا کی ہوگی، تو جب کسی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا، اس کے سینے میں قرآن کو اتار دیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کثرت ذکر جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی خاص توفیق سے ہے۔
مقصد کہنے کا یہ کہ کثرت ذکر موجودہ دور کے اندر کوئی نہیں کرا سکتا سوائے شاذلیوں کے. یہ تو ڈنکی کی چوٹ پہ پکی بات ہے. بڑے سے بڑا بزرگ ہو کوئی بتا دے کہ ہم اب اتنا کثرت ذکر کراتے ہیں, کوئی ایک بتا دیں, موجودہ دور میں جتنا بھی بڑا بزرگ ہو. اب فرق یہ ہے کہ انسان جو ذکر کرتا ہے, وہ جو قلیل ذکر کرتے ہیں روزانہ 100 کی عدد میں یا 300 کی عدد میں یا 1000 کی عدد میں, تو وہ 25-30 سال میں جا کر بنتے ہیں. ان کے ذکر کا نصاب 25-30 سال میں پورا ہوتا ہے. تو یہاں شاذلی وہ ابتدا سے کثرت ذکر ہوتا ہے, تو 5-6 مہینے میں, اور وہاں 25 سال کہاں برابر ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بزرگوں نے جو چلہ کشی کی ترتیب رکھی, یہ اصل میں کثرت ذکر کرانا ہوتا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر جیسے عملیات, ٹھیک ہے نا, میرے جی ساتھیو, یہ بات بڑے نقطے کی بات ہے اگر اس کو ہم سمجھیں کہ عملیات ہے کیا چیز. عملیات یہ اردو کی اصطلاح ہے, اردو میں مشہور ہو گیا کہ عملیات, عربی میں اس کو رقیہ کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رقیہ کہتے ہیں. اب نبیوں والا کام صرف تبلیغ کا کام تو نہیں کہ تبلیغ کا کام ہی نبیوں کا کام ہے. آپ علیہ السلام نے 27 غزوات میں خود جنگ لڑی ہے, تو یہ بھی نبیوں والا کام ہے. آپ علیہ السلام کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے تھے, مریض پہ دم ڈالتے تھے, تو یہ بھی نبیوں والا کام ہے. نبیوں والا کام صرف تبلیغ کا نہیں ہے. دین کا ہر وہ کام جس کی صنعت آپ علیہ السلام تک جاری ہے, جس کا واسطہ آپ علیہ السلام تک جا رہا ہے, وہ تمام نبیوں کا کام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلسلے کس کو کہتے ہیں؟ سلسلے کا مقصد, سلسلے کے معنی ہیں کہ جس کا ثبوت, جس کی صنعت آپ علیہ السلام تک جاتی ہو, اس کو کہتے ہیں سلسلہ. آپ مدارس کو بھی ایک سلسلہ کہہ سکتے ہو, کیونکہ علم کی صنعت کہاں تک جاری, کہاں سے ثابت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجے؟ تو جس کو معلم بنا کر بھیجے تو وہ بھی تو نبی والا کام کر رہے نا. کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ آپ علیہ السلام میدان احد میں جاتے ہیں, اور پہلے تو آپ علیہ السلام جب دوسری مرتبہ, جب پہلے صحابہ کمزور پڑ جاتے ہیں, پھر دوسری مرتبہ جب دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی وردی پہن کے آئے, جہادی, زیرہ اور تلوار ہاتھ کے اندر ہے, آپ علیہ السلام زخمی بھی ہے, تو بتاؤ, تو یہ لڑنا اللہ کے دشمن سے, اللہ کے دین کے لیے, یہ کس کا کام؟ یہ بھی تو نبی والا کام ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے جناتوں سے جب ملاقات کرنے گئے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے آثار کھینچ کر اس کو بٹھایا, حفاظت کے لیے آثار کھینچ کے, خود آپ علیہ السلام نے جناتوں کو دعوت دی, تو آثار کے اندر 92 شیطانوں کو, وہ تو حفاظت کے لیے, تو یہ بھی نبیوں والا ہی کام ہے نا. آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں جناتوں کو, شیاطینوں کو پلر کے ساتھ باندھا آیت الکرسی پڑھ کر, تو یہ بھی نبیوں والا کام ہے نا. کہ نہیں صرف نبیوں والا کام صرف وہی ہے, تبلیغ کا ہی ہے. یہ نہیں کہ تبلیغ کی مخالفت نہیں کر, اللہ نہ کرے مخالفت کروں, سب ہمارے شعبے ہیں, کسی کے شعبے نہیں ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر دین کا کام نبی کا کام ہے. اصحاب صفہ کے اندر جو صحابہ کو دین سکھایا جاتا تھا, مولانا زکریا رحمۃ اللہ تو یہاں تک لے کے فضائل اعمال کے اندر کہ وہ صحابہ کی خانقاہ تھی, اصحاب صفہ کو خانقاہ سے تعبیر کیا. تو یہ خانقاہوں والا کام کس کا؟ یہ بھی تو نبیوں کا ہی کام ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر کسی کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. ایک شخص کہتا ہے کہ آپ پہلے تبلیغ میں تھے, پھر تبلیغ سے کٹ چکے ہو, آپ سلسلہ جوائن کر لیا. تو ہم کہتے ہیں کٹے نہیں ہے, ڈیوٹی بدل گئی ہے. کیا بدل گئی؟ اب یہ ان کی کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے.
بھائی جس کو ایک ذمہ داری دے دی جاتی ہے اس پہ وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس پہ لازم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اس پہ لازم ہو جاتا ہے. تو ہم تبلیغ سے کٹے نہیں، الحمدللہ تبلیغ ہمارا ہی شعبہ ہے، ہم خود تبلیغی ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے ڈیوٹی بدل دی. اب مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ جل شانہ کا حکم ہو کہ جاؤ خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، اور پھر اللہ جل شانہ نے سمجھایا بھی کہ اس طرح نہیں کرنا، خاموش رہنا، یہ وہ شرائط بتائی کہ مچھلی اٹھاؤ اس کو تل لو اور جاتے ہوئے لے جاؤ اس کو برتن میں، جہاں مچھلی وہ آپ سے گر جائے وہ زندہ ہو جائے تو وہیں جو نا وہیں پہ آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. شرائط بتائی گئی. یہ صرف ڈیوٹی کا فرق بتا رہا ہوں کہ ڈیوٹی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے ڈیوٹی؟ اب جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں بہرحال مختصر سے مچھلی کو تل کر جاتے ہیں، جہاں وہ بہرحال جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جیسے وہ دریا پار ہو جاتا ہے تو وہ کشتی کا نئی کشتی ہوتی ہے اس کے پھٹے ایک پھٹا اس میں سے توڑ دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیا؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں خاموش، میری اور آپ کی شرط ہے کہ مجھ سے بات نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، ورنہ آپ واپس جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. پھر جب آگے جاتے ہیں، ایک بچہ ہے اس کے ایک دیوار گری ہوئی ہے، جا کے اس وہ علاقے والے ایسے کہ انہوں نے کھانے کا نہیں پوچھا، پانی کا نہیں پوچھا، پھر بھی وہاں خضر علیہ السلام ان کی دیوار چڑھا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا، پانی کا نہیں پوچھا اور آپ نے دیوار چڑھا دی. کب پوچھنا نہیں. جب آگے چل کے جاتے ہیں دیکھا ایک چھوٹا سے بچہ اس کی گردن موڑ کے اس کو مار دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ چھوٹے بچے کو ہلاک کیا. کہتا ہے خاموش، بات نہیں کر رہی ہے. لیکن بعد میں پھر بتایا کہ یہ اس وجہ سے کہا، یہ جو اس میں سے پھٹا نکالا کشتی میں سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کے اندر جو بادشاہ ہے یا جو حاکم ہے وہ جب نئی کشتی کو دیکھتا ہے تو وہ قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ جو چلانے والا شخص ہے یہ غریب آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس کو قبضہ کر لے، اس کی مزدوری اس سے لگی ہوئی ہے، رزق کا معاملہ اس کے ساتھ. تو اس سے میں نے ایک پھٹا نکال کر اس کو عیبدار بنا دیا. اب وہ بادشاہ اس سے چھینے گا نہیں، یعنی اس کے روزگار کا سلسلہ چلتا رہے گا. اب ظاہری طور پہ وہ کشتی والے کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ مجھے دیکھو نقصان کر دیا اس نے میرا. اب وہاں ایک نبی کی ڈیوٹی کیا ہے اور دوسری کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جب آگے جاتے ہیں، جب پوچھا کہ وہ جو دیوار بنائی کہ وہ اسے لوگ تھے، ہمیں پوچھا بھی نہیں، کہا اس کے نیچے خزانہ ہے. میں نے دیوار اس لیے لگائی کہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو دیوار چڑھاؤ، ایسا نہ ہو کوئی خزانہ نکال لے اور یہ اللہ نے جس یتیم ہے ان تک یہ پہنچے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ خزانہ کوئی نکال لے. حفاظت کے لیے وہاں دیوار چڑھا دی. کہا بچے کو جو قتل کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ یہ بڑا ہو کہ ماں باپ کا نافرمان بنتا، ماں باپ کو اذیت دیتا، اس وجہ سے بچپن میں ہی قتل کر دیا. یعنی مقصد یہ ہے دو نبی ہے لیکن ڈیوٹی الگ ہے، لیکن دونوں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. میرے جی ساتھیوں، اس طرح ہر بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب ایک شخص مدرسے کے اندر پڑھاتا ہے، صبح وہ قرآن کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں، احادیثیں پڑھا رہے ہیں، بچے علم سیکھ رہے ہیں. اب اس کا وہ پڑھانا ضروری ہے یا دوسرے دین کے شعبے میں لگنا ضروری ہے؟ اب اس وقت اس کے لیے وہ ضروری ہے، دوسرا کام ضروری نہیں ہے. ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں جو طلباء مدرسے کے ہیں وہ آتے سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں نہ اپنے کلاسوں میں ذکر کرنا ہے نہ کلاس کے وقت ذکر کرنا ہے. جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو اس کے بعد آپ نے ذکر کرنا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ سارے شعبے، بس یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے یہ کہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے کسی طرف اس کو پھیر دے. اسی طریقے سے دین پورے کل کا نام ہے. دین ایک جز کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ کسی کا دل کسی شعبے کی طرف پھیر دیتا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اس کے دل کو کسی ایک شعبے کی طرف پھیر دیتا ہے تو وہ اس ایک شعبے سے وہ زیادہ اس کا دلی لگا ہوتا ہے، اس میں زیادہ محنت کرتا ہے، باقیوں کی محبت عظمت ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اس میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا وقت کدھر گزرتا ہے؟ جس شعبے کی طرف اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ اب جو مدارس والے آپ ان کو دیکھ لو، وہ دن رات مدرسے کے بارے میں سوچتے ہیں، مدرسہ کیسے بڑا ہو جائے، اس کے اندر یہ کلاس کیسے شروع ہو جائے، اس کے اندر جو نا دورہ حدیث کی کلاسیں بھی ہونی چاہیے، جس کے اندر دورہ حدیث تخصص نہیں ہے تو ان کی یہ سوچ ہوتی ہے علماء اکرام کی کہ ہمارے مدرسے میں تخصص بھی شروع ہو جائے، تو وہ اپنے شعبے کے اندر بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دن رات سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جو تبلیغی مراکز ہے ان کی دن رات سوچ ہوتی ہے کہ امت لوگ آئے جوگ تجوگ اور دین کے کام پھیلے اور جماعتیں کثرت سے نکلتی رہیں۔ اس طریقے سے جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ لوگ آئے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، تو وہ اس میں دن رات مصروف ہوتے ہیں۔ خانقاہوں والے اس میں مصروف ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں اللہ کے ذکر میں شامل ہو اور وہ ذاکرین بن جائے۔ مدرسے والے اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ عوام آئے، ان کے اندر جہالت ختم ہو، اللہ کا علم سیکھے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب کام جو ہے یہ دین کے کام ہے، بس اللہ کسی کا دل کسی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ اس دور کے اندر اللہ نے جب دیوبند مدرسے کو بنایا تو دیوبند مدرسے کو ایسے اللہ نے گلدستہ بنایا کہ اس مدرسے سے اللہ تمام شعبوں کو چلا رہا ہے۔ دین کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں یہ مدرسے کے علماء اس شعبے کو نہیں چلا رہے، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے اس مدرسے پر، کیونکہ اس مدرسے کو بنانے والی حضور ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، آثار لگاتے ہیں، لکیر کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اٹھو اس کو بناؤ۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اسی جگہ پہ لکیر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تو جس مدرسے کو بنایا حضور تو اللہ اس سے کام لے گا نا۔ آج پوری دنیا کے اندر دین کا کوئی ایسا محاذ نہیں ہے جہاں کی چوکیداری دیوبند نہ کر رہا ہو۔ خانقاہ کی چوکیداری کون کر رہے؟ مدرسے کی چوکیداری کون کر رہے؟ سیاست کی چوکیداری کون کر رہے؟ مدارس کی، ہر شعبے کی چوکیداری اللہ اس سے کام لے رہا ہے۔ اب اس کو یہ سمجھے کہ بس جس کے دل کا میلان اللہ نے کسی شعبے کی طرف کر دیا، بس وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے شعبے ہیں، لیکن اللہ نے اگر آپ کے دل کے اندر کسی شعبے کی محبت زیادہ ڈال دی اور اس کی طرف اللہ آپ سے کام لے رہے اس شعبے میں، تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس شعبے میں آپ کام کرو مجنون بن کے اور عاشق بن کے۔ کیا بن کے کرو؟ ہمارے حضرت یہ نہیں فرماتے کہ ہمارے سلسلے میں آ کے کام کرو، فرماتے ہیں کہ جس شعبے میں آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں اس شعبے کے آپ عاشق بن جاؤ، مجنون بن جاؤ۔ اگر ایک شخص تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ تبلیغ کے اندر مجنون بن جائے، عاشق بن جائے، وہ ہر جگہ دعوت کو اول نمبر پہ رکھیں، دعوت دیتا رہے ہر کسی کو۔ اور پرانے زمانے میں تبلیغ والے وہ مجنون ہوا کرتے تھے، وہ بس کے اندر چڑھتے تھے تو پورے بس کے تمام مسافروں کو دعوت دے دیتے، گھر کے اندر داخل ہوتے تو دعوت دیتے۔ آج کا نظام الٹا ہو رہا ہے، اب ہم دعوت دیتے ہیں تو دینداروں کو دیتے ہیں، جس نے سیروزہ لگا دیا اسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی فل سیروزہ چل رہا ہے، اب اس کے پاس جاؤ جو نماز نہیں پڑھ رہا، جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی شعبے کے ساتھ، اس پہ محنت کر رہے ہیں، محنت اس پہ کرو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علماء کی تشکیل کی، کہا اس علاقے میں بیان کرنا ہے آپ نے۔ اب وہ عالم ایسا تھا کہ وہ تبلیغ کے ساتھ جڑتا نہیں تھا، لیکن حضرت کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی درجے میں اس سے کام لینا، وصول کرنا اس کو۔ حضرت نے بڑا اکرام کیا اور حضرت سے بڑی محبت تھی، دلی لگاؤ تھی اس عالم کی۔ حضرت نے کہا اس علاقے میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ جب وہ گئے وہ اس علاقے میں بیان کیا تو جب آئے تو حضرت نے پوچھا ہاں کیا بیان کیا؟ کہا اس موضوع پہ بیان کیا۔ کہا مجھے پورا بیان سناؤ۔ پورا بیان سنا۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ نے جو بیان کی یہ بیان آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں اس علاقے میں اس دین کے کام کی کمی، آپ کو اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ کہا دوبارہ جاؤ اور اس موضوع پہ بات کرو۔ تو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کی خواہش یہ تھی کہ جس کے اندر جو کمی ہے اس کے اندر اس چیز کی بات کرو۔ اب پتہ بھی کہ ایک شخص دین کا کام کرے اسی کے پیچھے لگ رہا ہے، چل بھائی آؤ نا آؤ نا،
بھائی اس سے بہتر تو یہ ہے اس کے پیچھے چلے جا جو بیچارہ جڑا ہوا نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس پہ زیادہ محنت کر. لوگ ایسے ہیں جو کام پہ جاتے ہیں، رات کو ملاقاتیں نہیں ہوتی، ان کے لیے رات کو جاگو، جیسے ڈیوٹی جاتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرو، ان کو دعوت دو، ان کو وصول کرو، کیونکہ وہ نماز مسجد میں آپ کو نظر نہیں آتا. جو نظر آتے ہیں ان کو چھوڑو، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا وہ کم سے کم. مقصد سمجھانے کا نہیں، میں کوئی بڑا نہیں کہ ان کو سمجھاؤں، اللہ معاف فرما، بس ایسی زبان سے ایک بات نکل گئی. مقصد یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں ساتھی، اکثر یہ گلے کر رہے ہوتا ہے. بھائی آپ کی آنکھوں پہ بٹن لگے، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ دین کا کام تو کر رہے ہیں؟ جو بار نہیں کر رہا اس کو جا کے وصول کرو. اب یہ قاری صاحب مدرسے میں پڑھا رہے، میں جاؤں کہ بھائی چل مدرسہ چھوڑ دیا جائے 40 دن کے لیے. جو پورے سال محنت کر رہے ہیں، بچوں کو پتہ ہے کہ اس بچے کو اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچائے کہ اب اس کو کچھ یاد ہونے لگا ہے. اس بچے کے ساتھ 3 مہینے محنت کیے، دن رات وہ سیکھتا ہی نہیں تھا، نہ اس کا ذہن بھی کمزور تھا. 3 مہینے محنت کی خصوصی اس کے ساتھ. اب میں سے کہوں کہ چل بھائی آ جا، اس کو دکھ ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے مدرسے میں جو محنت کر رہا ہوں، میرا بچہ یہ کمزور ہے، وہ تھوڑا اچھا ہے، جلدی سیکھ جاتا ہے، یہ اس کے اندر زیادہ کمزوری، اس کو میں نے یہاں تک کوشش کی، اللہ لے کر آیا، تو میری محنت میں فرق آ جائے گا، کلاس میں فرق آ جائے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کیا کرو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے سچے سپاہی بنو. کیا بنو؟ جگاڑو نہیں بنو، یہ رسمی کام پہ نہیں چلو. جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو طریقہ ہے اس کو فالو کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سہ روزے کے لیے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں تو پھر واپسی جا کے رائے پور کی خانقاہ میں جا کے ذکر کرتا ہوں. جو 3 دن لوگوں سے ملاقات کی، اس کا گرد و غبار دل پہ لگا، وہاں رائے پور کی خانقاہ میں جا کر اس کو صاف کرتا ہوں. آپ لوگ ہمیں چھیڑتے ہو تو اتنے سالوں سے تم جو چلوں میں جا رہے ہو، کبھی آؤ نا خانقاہ میں ذکر کرنے کے لیے، آؤ نا اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے. آؤ نا، ایک بھی نہیں آتا، اور گلے کرنے والے 50 ملتے ہیں ہمیں. یہ کوئی دین کی جگہ نہیں ہے کیا؟ یہاں کیوں نہیں آتے؟ ہمارا بھی گلہ بنتا ہے، لیکن ہم نے کبھی گلہ کسی سے نہیں کیا. تو آپ سپاہی بن رہے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پھر ان کی باتوں پر بھی عمل کرو. حضرت فرماتے کہ علم و ذکر، کیا علم و ذکر سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ فضیلت بیان کرنی، فضیلت عام لوگوں کے لیے بیان کر رہی ہے، جس کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، جو تبلیغ کا ایسا بن چکا ہے. اب اس کے لیے یہ کچھ اور ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ علماء سے آپ کا ایسا تعلق ہو کہ آپ کے 24 گھنٹے میں جو بھی معاملات ہیں علماء سے پوچھ کر کرو، تاکہ خلاف شرع کوئی کام نہ کر سکو. یہ علم سے مراد ہے. اور ذکر سے مراد یہ کہ اہل اللہ کی خانقاہوں میں جاؤ، ذاکرین میں بیٹھو، تاکہ تمہارے دل صاف ہو، تمہاری دعوت میں اثر ہو. یہ حضرت کا کہنا. اس پہ کس نے عمل کیا ہے؟ جا کے ملفوظات پڑھ لو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ کا جوتا میرا سر. جماعت جاری ہے، میں نے کہا خانقاہ ہے بھائی، ترتیب ہے ہماری. پھر ایسے کرو کہ وہ منڈی کی جو تقاضا ہے اس پہ چلو. تو یہاں یہ اجتماعیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دین کا کام نہیں ہو رہا، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اس وقت بھی حضرت نے فرمایا کہ امیر کس کو بنایا جائے، میرے بعد کون تبلیغ کے کام کو سنبھالے. اس وقت سال لگائے ہوئے علماء کرام موجود تھے. حضرت نے کسی ایک کو سلیکٹ نہیں کیا اور فرمایا کہ میرے پیر کے پاس جانا، خانقاہ میں میرے پیر سے پوچھنا کہ جس کو اس نے امیر بنا دیا. اور تم لوگ کہتے ہیں کہ جس عالم کا سال لگو اس سے ہر چیز پوچھو تبلیغ کی. حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سے پوچھو جو خانقاہ والا ہو، جو نسبت والا ہو، اس کو پتہ ہے کہ شیطان کی چال کون سی اور نفس کی چال کون سی ہوتی ہے. تبلیغ پہ سال لگانے سے کوئی عارف نہیں بن جاتا، لیکن خانقاہ والے عارف ہوتا ہے، بزرگ جو ہوتا ہے.
ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چال شیطان کی ہے، نفس کی ہے. تو حضرت کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اپنے شیخ سے فرمایا حضرت آپ نے جس کو امیر بنا دیا تو حضرت کے دل کے اندر اللہ نے پہلے سے القاء کر دیا تھا کہ مولانا یوسف صاحب امیر بنیں گے. آخری وقت میں پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے بتایا، اور بتایا کیسے؟ خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ پٹکی رکھتے ہیں اور مولانا الیاس سے کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دے دی، تم بھی اس کو اجازت دے دو. یہ کبھی تبلیغ والوں سے سنا ہے تم لوگوں نے؟ یہی اویسیت تو ہے، یہی سلسلے تو ہوتے ہیں جو ہمارے شیخ کو اللہ نے دیے. امام شاذلی سے ملے اس طریقے سے جو جانشین بنتا ہے، یہی تو ہوتا ہے. وہ تو سلسلے والے بزرگ تھے. اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. حالانکہ مولانا یوسف صاحب تبلیغ کے بڑے خلاف تھے. تبلیغ کے کام میں نہ سے روزہ لگا، نہ کبھی گش میں جڑے، اور امیر ڈائریکٹ بنا دیا. آپ کے موجودہ دور کے اصول کے مطابق تو اس کا سال نہیں لگا تھا، پھر امیر کیسے بن گیا؟ کیا خیال ہے؟ آپ تو کہتے ہیں نا کہ جس کا سال لگا علماء کرام اسی سے پوچھا کرو، اوروں سے نہیں پوچھا کرو، کیونکہ اوروں کے پاس علم نہیں ہے. جو سال لگ گیا اس کے پاس علم ہے، اس کو وہابی طور پہ مل چکا ہے. کیا خیال ہے؟ جس کا سال تبلیغ میں لگ جائے اس پہ وہابی طور پہ اس کو مل گیا علم. اللہ کے بندے ذرا اپنے بڑوں کو تو پڑھو کہ ہمارے بڑے کیا تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ساری زندگی تبلیغ کی مخالفت کی، اور اپنے والد صاحب کو فرماتے تھے کہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا. خود خانقاہ میں ہوتے تھے، تبلیغ کی نہ کارگزاری میں بیٹھتے تھے، نہ نظام الدین کی مرکز میں آتے تھے، لیکن ڈائریکٹ اس کو پگڑی پہنا کے امیر بنا دیا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کو امیر اس لیے بنایا کہ اس نے پاس کا ذکر زیادہ کیا. کون سا ذکر زیادہ کیا؟ صوفی تھے. حالانکہ اس ٹائم بڑے بڑے علماء موجود تھے، مفتیان موجود تھے، لیکن نصیب میں کس کی تھی جانشینی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ ہوتی ہے ڈیوٹی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. میرے جی ساتھیوں، جیسے ہمارے بڑے ہمیں فرماتے ہیں، ہمارے بڑے سلسلے کے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بڑوں کو پڑھو، اماموں کو پڑھو. کس کو پڑھو؟ اب مثال یہ کہ ہمارا سلسلہ کیوں عروج پہ چل رہا ہے، اس کی وجہ ہے. اور سلاسل والے اپنے حضرت کو دیکھتے ہیں، بس حضرت نے جو فرما دی، چاہے وہ قرآن کے خلاف فرمائے چاہے وہ حدیث کے خلاف فرمائے، لیکن حضرت کی بات ہے. بس اگر اس کے سامنے اس کے قول کے آگے حدیث بھی پیش کر دو تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے حضرت نے فرمایا. تیرا حضرت حدیث سے بڑا ہے کیا؟ تو ہمارے شیخ کی تربیت یہ کہ حضرت کو نہیں دیکھو، کہ وہ حضرت کبھی کبھی ادرک بھی ہوتا ہے. کس کو دیکھو؟ امام کو دیکھو، حدیث کو دیکھو. ہمارا سلسلہ الحمدللہ محققانہ طرز پہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے بس حضرت و حضرت پہ چل رہا ہے. آج دنیا کو چبن تو اس بات کی کہ سید نورزمان جو ہے نا، یہ اپنا سرپرست کسی کو کیوں نہیں بناتا. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سرپرست بنایا، میں کس کو کیوں سرپرست بناؤں؟ تمہیں چاہیے کہ میرے آگے سرپرستی لو. تمہیں تصوف کا نہیں ہے پتہ. دنیا میں کوئی ہے جو سرپرست بن جائے، آئے جائے، نہ کنٹرول کرے نا اتنے ذاکرین کو. ہمارے سلسلے کا مریض جس کو ہم روزانہ بسم اللہ 1000 مرتبہ دیتے ہیں، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پھر سلسلے کے کسی کو کنٹرول کرے گا؟ دماغ خراب ہے. مقصد یہ ہمارے بڑوں کی تربیت ہے کہ ہمارا سلسلہ قرآن کی طرز پہ چل رہا ہے. ہمارے سلسلے میں خاص شرائط نہیں کہ وہاں یہ چادر رکھ کے ذکر کرو. کیا رکھ کے ذکر کرو؟ مسجد کے کونے پہ بیٹھ کے ذکر. ایسی پابندیاں نہیں ہے بھائی. صحابہ کا طریقہ ہے. صحابہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے. قرآن میں بھی اللہ یہی فرما رہے. اس وجہ سے ہمارے حضرت نے بھی جو نصاب دی کہا بس یہ طے کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھو ہر حال میں. اس بات کی قید ہی نہیں ہے کہ جاؤ کسی کونے میں بیٹھ جاؤ یا یہ پرہیز ساتھ میں کرو. کوئی پرہیز نہیں ہے، پڑھو بس ذکر کرو. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرو، مراقبہ یا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ بعد میں ہے. اس لیے ہمارے شیخ نے ہمیں پہلے فیض النور دی. کیا دی؟
پہلے چلتے اٹھتے بیٹھتے کرو، جب یہ طے ہو جائے پھر مراقبوں میں آؤ۔ یہ قرآن کی طرز پہ سلسلہ، یہ صحابہ کی طرز پہ۔ اور سلسلہ شاذلی کے اندر تو مراقبے ہے بھی نہیں، یہ مراقبے بھی تو سہروردی چشتی قادری میں، شاذلی میں تو ہے بھی نہیں، کیونکہ صحابہ نے مراقبے نہیں کیے تھے۔ صحابہ کی توجہ ایسی تھی کہ وہ توجہ مارتے تھے، اللہ کام کر دیتا تھا۔ تو یہ صحابہ کی طرز پہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں کام کر رہے ہیں اور قمیص پہ چادر نہیں ہے، تھوڑا جھکے زمین کی طرف، اور پیٹھ پہ جب سورج کی تپش لگی تو وہ جو نا پیٹھ جلنے لگی، تو غصے سے یوں اس کو دیکھا، فوراً توجہ گئی سورج پہ، وہ سورج کیا ہوا؟ مرجانے لگا، ٹھنڈا ہونے لگا، ٹھنڈک دینے لگا، پھر بعد میں مسکرا۔ یہ شاذلیوں کی توجہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، وہ دیکھنے کے ساتھ ہی کام ہو جاتے ہیں، اس کو مراقبوں میں جا کر ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو سلسلہ شاذلیہ میں مراقبے نہیں ہے، کیونکہ یہاں حضور کا فیض ہے۔ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر کون ہے؟ حضور ہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سلسلہ کس نے دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیا۔ یہ سلسلہ ابتدا سے اویسی ہے، ٹھیک ہے؟ اور شاذلی کی محنت اخفا پہ کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ تو یہاں عقل سلیم بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ چشت میں قلب سلیم بنتا ہے، اور شاذلی میں عقل سلیم بنتا ہے، اور یہی انسان کی توجہ کا مرکز ہے اور سوچ کا مرکز ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شاذلی صرف سوچتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، ان کو مراقبوں میں جانے کی ضرورت کم پڑتی ہے، کیونکہ یہ فیض ہی حضور کا ہے، یہاں سے حضور سے رابطے میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ کس کا فیض آتا ہے؟ تو یہ عین صحابہ کی طرز پہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شاذلیوں کو سمجھنا یہ بڑے بڑے بزرگوں کا کام نہیں ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں، اس کو غالباً علامہ جزوی نے بھی لکھا ہے کہ شاذلی کو سمجھنا، سلسلہ شاذلیوں کو سمجھنا یہ کسی کا کام، یہ ان کا کام ہے جو معرفت کے سمندر ہو۔ کون ہو؟ کیونکہ شاذلی کا طریقہ ڈائریکٹ سنتوں پر ہے، سنت سے مطابقت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں ایسے ہوتے تھے کہ باہر سے جب کوئی آتا تھا ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں پیغمبر کون ہے۔ ہمارے شیخ بھی جب اپنے شاذلی شاگردوں کے ساتھ مریدوں کے سامنے بیٹھے ہوتے تو فرق نہیں ہوتا کہ اس کے اندر پیر کون سے۔ کیوں؟ کہ پیر نے کوئی جبہ نہیں پہنا، پیر نے کوئی ایسا پھٹکا نہیں پہنا، پیر نے کوئی کاٹن نہیں پہنا کہ الگ سے تخت پہ بیٹھا ہوا۔ تو ہمارے شیخ تو ہوٹلوں پہ بھی اور گلیوں میں بھی، اور جہاں موقع ملا وہیں بیٹھ کے، پتہ نہیں چلتا کہ شیخ کون ہے اس میں۔ تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ آج اس محفل کے اندر دیکھ لو، اس محفل کے اندر خود دیکھ لو کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ نہیں۔ صحابہ نے ایک طرح کپڑے نہیں پہنے، کس صحابی نے کس طرز پہ کپڑے پہنے، کسی کے کس طرح۔ یہ نہیں کہ سفید کو پکڑ لیا یا کسی اور رنگ کو مخصوص کر دیا یا کسی ٹوپی کو مخصوص کر دیا۔ تو کسی صحابہ کی پگڑی کس طرح ہوتی تھی، کسی کی کس طرح، کسی کی ٹوپی کس طرح، کسی کے کپڑے کس طرح۔ تو یہاں بھی دیکھ لو ہر کسی کا رنگ جدا ہے۔ اور جگہ اور خانقاہوں میں شرائط ہوتی کہ سفید ٹوپی اور یہ والی پہن کے آنا، موبائل کو جمع کرا کے اندر داخل ہونا۔ یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہاں تکلفات ہے نہیں، یہاں فطرت پہ چلائے جاتے، مزاج پہ۔ کس پہ چلائے جا رہے ہیں؟ جو اللہ نے مزاج انسان کا بنایا۔ جب انسان کثرت ذکر کرے گا، ذکر کی برکت سے گناہ اس کے خود صاف ہو جائیں گے۔ چشتی قادری سہروردی کہتے ہیں کہ جب ان کے سلسلے میں کوئی داخل ہوتا ہے کہ مجھے اجازت دو میں سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، پہلے توبہ کرو۔ کیا کرو؟ اس کو توبہ میں لگاتے، استغفار کرو۔ یہ ان کا مزاج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان سے توبہ کرائے، اس کو صاف کر کے پھر اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اور نقشبندی اور شاذلی کیا کرتے ہیں؟ یہ دو سلسلے ایسے، نقشبند اور شاذلی کا طریقہ سب سے مختلف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کو چھوڑ، ڈائریکٹ اللہ کے پاس لے جا، یہ اللہ کی تجلی جب اس پہ پڑیں گے، یہ خود اس کے گناہ بھی دھل جائیں گے، صاف ہو جائے گا۔ سمجھا؟ تو یہ فرق ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں کوئی آتے ہیں، میں نہیں پوچھتے کہ یار تو توبہ کیا کر، گناہوں سے بچا کر، اس کو ذکر دے دیا۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ انسان کو خود توبہ پہ لے آتی ہے۔ ذکر ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہاں کسی کو بولنا نہیں پڑتا کہ یہ مرض نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا۔ وہ جب ذکر شروع کرتا ہے، یہ ذکر آٹومیٹک اس سے اس تمام چیزوں کو چھڑوا دیتا ہے۔ سمجھا؟ اس لیے یہاں سختی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا طرز ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ میرے جی ساتھیوں،
اور یہ جو سلسلے سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ یہ مشرب ولایت پر ہے. کس پر ہے؟ نقشبند اور شاذلی یہ دو بڑے سلسلے ہیں، یہ مشرب نبوت پر ہے. کس پر ہے؟ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، ان تین سلاسل کی سند جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں تک جا رہی ہے؟ کون سے خلیفہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شیر اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کے اندر بھی علم ہے. یہ خلیفہ نمبر 4 تک جاری ہے سند. اور نقشبند کی سند ابو بکر صدیق تک جاری ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ. اس لیے مشرب نبوت پر ہے کہ یہاں پہ فیض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سند جس سلسلے کی جاری ہے یہ ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس لے جاؤ، تو جب اللہ کی تجلی اس پہ پڑے گی، یہ گناہ بھی اس کے دھل جائیں گے، یہ اندر سے صاف ستھرا ہو جائے گا آٹومیٹک. صحیح ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ادب کے دائرے میں ہے کہ نہیں اتنے رب کے سامنے لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے نا. کہتے ہیں پہلے گناہوں سے صاف کراؤ، اس کو اس سے توبہ کراؤ کہ یہ پاک ہو جائے، پھر اس رب کے پاس لے جاؤ. دونوں صحیح ہے لیکن انداز جدا ہے. اب وہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے، یہاں اس کو رکھا ہے. اور شاذلی کی سند ڈائریکٹ حضور تک جاری ہے. میرے جی ساتھیوں، یہ سلسلوں کا ہوتا ہے. اور مشرب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مشرب نبوت بڑا ہے. نقشبند اور شاذلی مشرب نبوت پر ہے، تو مشرب کے حساب سے بھی بڑے سلسلے ہیں اور سند کے اعتبار سے بھی. کیوں؟ چشت کے اندر انسان کا دل بنتا ہے ملکوتی. کیا بنتا ہے؟ یہ ملکوتی بن جاتے ہیں. یہ چشتی سارے ملکوتی ہوتا ہے. اور نقشبند کے اندر اس کا دل بنتا ہے لطیف قلب، جو اس کا بنتا ہے وہ اللہ کا عرش بنتا ہے. کیونکہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا کہ میری ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی، واحد مومن کا دل جامع سماتا. تو یہ جب اللہ کا عرش بن جاتے ہیں تو یہاں کون رہتا ہے؟ اللہ. تو یہ نقشبند کے اندر بنتا ہے، چشت کے اندر نہیں. چشت کے اندر ملکوتی بنتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ بہرحال بات پھر طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے نعمتیں دی اس کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس نعمتوں کی ہمیں قدر آئے، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. اور ویسے بھی اگر اللہ نے کسی پہ کوئی بھی فضل کیا ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے چھوٹا فضل ہو، لیکن اس شخص کو چاہیے کہ اس فضل کو دنیا کا سب سے بڑا فضل سمجھے، جب جا کے وہ فائدہ اس کو ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایک شخص کو ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا ہے، وہ بھی سادگی والا کھانا، لیکن وہ شخص سمجھدار ہوگا نا تو وہ یہ ہر ٹائم اس کے لب پہ یہ ہوگا، لبوں پر وہ کہے گا مجھ پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ پوری دنیا سے اچھا رزق کھلا رہے ہیں مجھے. کیا خیال ہے؟ تو ہماری نعمت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ہمیں اللہ نے سب سے خاص دی ہے، سب سے بڑی دی ہے، سب سے اعلیٰ دی ہے. ہمیں اس پہ فخر ہے، فخر تھا، فخر رہے گا. میرے جی ساتھیوں، ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو مختصر کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ انسان جب نیک صالح اعمال کرتا ہے، اور خاص طور پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے غالباً اس بات کو لکھا ہے کہ ہم جو ذکر اذکار کرتے ہیں، سلاسل کے اسباق طے کرتے ہیں، روحانیت کو حاصل کرتے ہیں، ہمیں جو فیض ملتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ دل کے اندر ایک نور، جب فیض آتا ہے، نسبت ملتی ہے، تو دل کے اندر ایک نور جو ہے نا وہ روشن ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اب وہ نور بجھتا کیسے ہے؟ انسان جب سلسلے میں داخل ہو گیا، اس کو وہ نور حاصل ہو گیا، وہ نسبت حاصل ہو گئی اس کو. اب یہ ہے کہ اس نور کو بڑھانا تاکہ پورا دل پورا جیسے نورانی ہو جائے، ہے کہ وہ نور کا ختم ہونا. اب وہ نور بڑھتا کس سے؟ اعمال کرنے سے. کس سے؟ مجاہدات سے، اعمال کرنے سے. اب وہ نور ختم کیسے ہوتا ہے؟ اب وہ نور ختم ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چراغ جل رہے، اب اس کی تو حفاظت کی جاتی ہے نا کہ یہاں سے ہوا نہ آئے، یہاں سے. تو اس نور کی مثال اس چراغ کی. اب جو چاروں طرف سے ہوا آ رہی، اس کی مثال گناہوں کی ہے. کس کی ہے؟
کہ اپنے اس نور کو گناہوں سے کرنے، جب ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں تو وہ نور ڈم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پھر ہم آگے جا کے بھی تھوڑا ریورس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں اور آپ کوشش کریں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور جہاں جیسے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے، اللہ کے ذکر میں لگے۔ ساتھی 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آثار